برج اکرب اسکارپیو، جنہیں ہم پیار سے اسکارپینس بھی کہتے ہیں، نومبر دسمبر 2025 آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ مکمل تفصیلی تجزیہ اس میں شامل ہے 12 گھروں کی تعبیر، اسلامک وظائف، واستو شاستر ٹپس، لکی دن، رنگ، پتھر، اوقات، روحانی مشورے۔ یہاں پہ ہم ایک اوور ویو لیں گے، یعنی کہ ایک خلاصہ لیں گے۔ اسپیسیفکلی آپ معلوم کرنا چاہیں تو وہ آپ کا برتھ چارٹ بتاتا ہے یا آپ کا رائچہ۔ ہمارے نمبر آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک اینڈ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ شروع کرتے ہیں برج اکرب اسکارپیو کے۔ برج اکرب کے باسی رازدان، جذباتی اور طاقتور ہوتے ہیں۔ اچھا، بڑی پرسرار شخصیت ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب یہ کسی محفل میں جاتے ہیں تو ان کا وجود، ان کی پریزنس شو کر رہا ہوتا ہے۔ نومبر دسمبر 2025 میں آپ کے لیے انتقام، انتقال، تبدیلی اور خود شناسی کے مہینے ہیں۔ ستارے بتا رہے ہیں کہ پرانے تعلقات، مالی فیصلے اور روحانی بیداری آپ کی زندگی میں نمایاں ہوں گے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم گھر کے حوالوں سے دیکھتے ہیں، 12 گھروں کے حوالے سے دیکھتے ہیں آپ کی شخصیت نومبر دسمبر میں کہاں پہ اپرچونٹیز ہیں، کہاں پہ احتیاط ہے۔ آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا، مگر لوگ آپ کے خفیہ ارادوں کو بھی محسوس کر سکیں گے۔ نومبر میں آپ محتاط اور پرسکون رہیں، دسمبر میں خود اعتمادی میں اضافہ اور کشش بڑھے گی۔ کوئی رشتہ دار یا دوست آپ کے رویے کی تعریف کرے گا، روزانہ 141 مرتبہ یا کبھی پڑھیں، اندرونی طاقت اور اعتماد بڑھے گا۔ گھر کے شمال مشرقی حصے میں نمک یا پانی کا چھوٹا پیالہ رکھیں، مثبت انرجی پائیں گے۔ لیکن ایک دفعہ پھر میں ذرا کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا، مگر لوگ آپ کے خفیہ ارادوں کو بھی محسوس کر سکیں گے۔ نومبر میں آپ محتاط اور پرسکون رہیں، دسمبر میں خود اعتمادی میں اضافہ اور کشش بڑھے گی۔ دولت اور مالیاتی معاملات کو دیکھتے ہیں تو نومبر میں مالی استحکام بہتر ہوگا، مگر قرض یا اضافی خرچ سے گریز کریں۔ دسمبر میں سرمایہ کاری یا بزنس میں نیا فائدہ ممکن ہے۔ جمعرات کو یا وہاب 111 بار پڑھنا فائدہ دے گا۔ لکی نمبر 2 اور 7، 2 اور 7 اور لکی رنگ ریڈ اینڈ بلیک، یعنی کہ سرخ اور کالا، اور لکی سٹون مون سٹون رہے گا۔ بہن بھائی یا قریبی دوستوں سے بات چیت میں احتیاط کریں۔ نومبر میں باتیں الجھ سکتی ہیں، دسمبر میں حل نکل آئے گا اگر آپ اپنے برتھ چارٹ کے حوالے سے ریمیڈیز کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نومبر میں باتیں الجھ سکتی ہیں، لوگ آپ کی بات کا اور مطلب لے سکتے ہیں، اس لیے بڑا کلیئر کٹ بتائیے گا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کسی گفتگو کے نتیجے میں کاروباری موقع مل سکتا ہے۔ ہر صبح سورہ فلق پڑھے تاکہ تعلقات میں نرمی آئے۔ یاد رکھیے گا، آپ کی باتیں لوگ سنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اکثر لوگوں کو کہ قبرستان جا کے دیکھو، ہزاروں لوگ اور لاکھوں آئیڈیاز دفن ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ایگزیکیوٹ کریں، اسے بات کریں، اس کے لیے انویسٹر ڈھونڈیں، آپ کو مل جائیں گے۔ کائنات اس سازش میں لگی ہوئی ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں، تھوڑے سا آپ بھی ایفرٹ کریں۔ گھر میں امن و سکون برقرار رہے گا، مگر والدین کے ساتھ جذباتی بات چیت میں صبر ضروری ہے۔ دیکھیں، والدین کو اف نہیں کہنا چاہیے۔ یہ جملہ بڑا مشہور ہے، لیکن کبھی اس کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں کہ والدین عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ بچے بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی اف ہو جاتی ہے، اس لیے کہا کہ اف نہیں کہنا۔ نومبر کے آخری ہفتے میں گھر کی مرمت یا گھر کی تبدیلی ممکن ہے۔ جنوب مغرب میں چھوٹا سا پودا یا دیا رکھیں اور اس کو جلائیں بھی۔ چھوٹے سے پودے کو نہیں جلانا، دیا جلانا ہے۔ چھوٹا سا پودا پلاسٹک کا نہیں رکھنا، اوریجنل رکھنا ہے۔ منی پلانٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور منی پلانٹ کسی امیر گھر سے لے کر آئیں یا بڑے گھر سے تو زیادہ فائدہ دے گا۔ محبت کی بات کریں تو محبت میں کشش اور رومانس بڑھے گا، مگر بعض جذباتی رکاوٹیں بھی آئیں گی۔ سنگلز کے لیے دسمبر خوشخبری لائے گا، یا ودودوں کی ایک تسبیح آپ کو فائدہ دے گی۔ شام 4 سے 7 کے درمیان آپ وہ فیصلے کر سکتے ہیں جو آپ کو کرنے ہیں۔ یہ بڑا خاص ٹائم رہے گا آپ کے لیے۔ دسمبر میں ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے، جسمانی دباؤ سے زیادہ ذہنی دباؤ، اور نیند اور خوراک کا خیال رکھیں، خاص طور پر معدہ اور آنکھیں۔ یہ شافی ہو، 7 بار پانی پہ دم کریں اور پئیں، اس سے آپ کو بہت بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔
شادی کی بات کریں یا پارٹنرشپ کی بات کریں تو نومبر میں تعلقات کسی سے دوری یا غلط فہمی ہو سکتی ہے. یہاں پر میں صرف یہ کہوں گا مکالمہ یعنی کہ کمیونیکیشن گیپ نہ آنے دیجیے گا، کانٹیکٹ نہ توڑیے گا، نہیں تو یہ رابطہ پھر دوبارہ بحال نہ ہو سکے گا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے. دسمبر میں سمجھوتا اور نرمی سے رشتہ مضبوط ہوگا. سورہ طٰہٰ پڑھیں، رشتوں میں نرمی آئے گی. بیڈ روم میں 2 کرسیاں آمنے سامنے رکھیں. یہ مہینہ ہمیں روحانی تبدیلی اور اندرونی بیداری کی طرف لے جائے گا. کچھ پرانے راز افشا ہو سکتے ہیں یا مالی معاملات میں شفافیت آئے گی. جمعے کو سفید پھول صدقہ کریں. اب میں بات کرنے لگا ہوں سفر کی، جس کے بارے میں آپ ہمیشہ کہتے ہیں، آپ سر بتاتے ہیں، سر بتا رہے ہیں، آپ سنتے نہیں. تعلیم یا بیرون ملک سفر کے واسع امکانات موجود ہیں اور روشن ہیں. بس آپ نے اپنے استخارے کے ساتھ چلنا ہے. دسمبر میں روحانی زیارت یا سفر کا امکان ہے، بہتر ہوگا. کیریئر کے حوالے سے بات کریں، اور یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، ذرا کیریئر پہ بھی فوکس کیا کریں. کیریئر میں ترقی اور شہرت کے موقع موجود ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا سے منسلک ہیں تو آپ شہرت بھی پا سکتے ہیں. نومبر میں باس یا سینئر سے اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کا دھیان کہیں اور ہے، تیرا دھیان کدھر ہے، تیرا ہیرو ادھر ہے. دسمبر میں نیا پروجیکٹ یا ذمہ داری ملے گی. دفتر کے شمال مشرقی حصے میں پودا یا کاغذی چیز رکھیں. یہ کاغذی پھول جیسے چہرے مذاق اڑاتے ہیں آدمی کا، انہیں کیا معلوم کہ بڑا اونچا ہے مقام سادگی کا. دوست اور نیٹ ورک آپ کے لیے خوشخبری لائیں گے. نومبر کے آخر ہفتے میں پرانے دوست مددگار ہوں گے یا فتح کی ایک تسبیح نئے دروازے کھولے گی. یہ وقت ہے مراقبہ، دعا اور خود شناسی کا. خواب میں رہنمائی یا اشارے ملیں گے. اس وقت آپ کا الہام بہت اچھا ہے. اگر دن کو 3 سے 4 آپ سوتے ہیں یا رات کو 3 سے 4 آپ سوتے ہیں اور کوئی خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر ضرور دیکھیے گا میرے چینل کے اوپر، کیونکہ آپ کا خواب 99% نہیں 110% ایکوریٹ بیٹھے گا. اس کی جو بھی تعبیر ہوگی وہ ویسا ہی ہوگا. یعنی کہ الہامی طور پر آپ بڑے سٹرونگ ہوں گے. اور سٹرونگ کہاں پہ ہوں گے؟ خواب میں. سورہ القدر کوشش کریں رات کو سونے سے پہلے جب بستر پہ لیٹے ہوں پڑھتے رہیں، اور اسی دوران آپ کو نیند آ جائے تو بہتر ہے. میرا آخر میں آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ تمہاری طاقت تمہاری سب سے بڑا ہتھیار ہے. تمہاری طاقت، تمہارا اسکلز، مگر تمہارے سب سے بڑے دشمن تمہارے جذبات ہیں. تم ایموشنلی فول ہو. صبر اور نرمی سے قدم اٹھاؤ، تمہاری راہ روشن ہوگی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ایموشنلی فول ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مخالف سمجھتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ محبت کے معاملے میں جلد بازی نہ کریں، مالی معاملات میں غیر ضروری خرچ سے گریز کریں، صحت کے معاملے میں نیند پوری کریں، اور روحانیات کے معاملے میں جذبات میں تیزی نہ دکھائیں. لکی دن جمعرات اور پیر. لکی نمبر 2 اور 7. لکی رنگ سرخ اور کالا. لکی سٹون مون سٹون. اور لکی وقت صبح فجر اور شام 4 سے 6 بجے کے درمیان رہے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.